پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں ان کا آپس میں اجلاس ہوا تھا. اس اجلاس میں کیا کچھ ہوا ہے, اندرونی کہانی رپورٹ ہوئی ہے. بھارت سے کچھ بڑی ایک شاکنگ خبر ہے. وہاں پہ جناب آپریشن چاترو کا آغاز کیا گیا. آپریشن سندور آپ کو یاد ہوگا بھارت نے شروع کیا تھا, اب انہوں نے آپریشن چاترو کا آغاز کیا ہے. اور جو ایریا ہے جس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے دیٹ از مقبوضہ کشمیر. یہ آپریشن چاترو کیا کر رہا ہے, کس کو ٹارگٹ کر رہا ہے؟ ممبئی میں مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر چلانے کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں عام ترین خبریں جو ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں ان کا آپس میں اجلاس ہوا تھا. اس اجلاس میں کیا کچھ ہوا ہے, اندرونی کہانی رپورٹ ہوئی ہے کچھ, اس کے بارے میں بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ پنجاب سے جو ہے وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے, جہاں پہ ریسکیو کیا گیا ایک شخص کو جو دریا میں پھنس چکا تھا. آپ کو یاد ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا تھا, تو پنجاب کے اندر بھی کچھ اس طرح کا واقعہ تھا, لیکن یہ ایک شخص تھا. اس کی ویڈیو فوٹیج ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ تفصیل سے جو ہے میں شیئر کروں گا. آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح اس شخص کو جو ہے وہ بچایا گیا, وچ از اے گڈ تھنگ. اس کے ساتھ ساتھ بھارت سے کچھ بڑی ایک شاکنگ خبر ہے. وہاں پہ جناب آپریشن چاترو کا آغاز کیا گیا. آپریشن سندور آپ کو یاد ہوگا بھارت نے شروع کیا تھا, اب انہوں نے آپریشن چاترو کا آغاز کیا ہے. اور جو ایریا ہے جس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے دیٹ از مقبوضہ کشمیر. یہ آپریشن چاترو کیا کر رہا ہے, کس کو ٹارگٹ کر رہا ہے, اس کی ڈیٹیلز بھی میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ممبئی میں جناب مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر چلانے کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے. یہ کیا معاملہ ہے, کچھ اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. نیچے ہم اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک شیئر کر رہے ہیں, آپ اسے پریس کر کے جوائن کر سکتے ہیں. اور جب آپ پریس کریں تو بیل آئیکن پریس کیجیے گا تاکہ جب ہم اس کے اندر کوئی ویڈیو شیئر کریں, لنک شیئر کریں, تو آپ کو نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ مل سکے. سب سے پہلی خبر جو ہے وہ جناب NDMA کے حوالے سے, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, جس نے کہا ہے کہ جناب 2 سے 8 جولائی تک مختلف علاقوں میں مانسون بارشوں اور ممکنہ سیلاب کے حوالے سے انہوں نے الرٹ جاری کر دیا ہے. الرٹ کے مطابق خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر اور شمال مشرقی پنجاب میں 5 سے 8 جولائی کے دوران شدید بارشوں کا امکان ہے. دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے, اور منسلک جو ندی نالے ہیں ان میں طغیانی کا بھی خدشہ ہے. تربیلا ڈیم میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کے باعث نچلے درجے کی سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا بھی امکان ہے. گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں گلیشائی جھیلوں کے پھٹنے کے باعث سیلاب, لینڈ سلائڈنگ سے نشیبی علاقوں میں سیلاب کا خطرہ ہے. تو برائے مہربانی اگر آپ نارتھ کی طرف جو ہے وہ ٹریول کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں تو پلیز چیک کر کے جائیے گا, احتیاط کر کے جائیے گا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں. دوسرا ایک اور الرٹ جو ہے وہ لاہور, سیالکوٹ اور نارووال میں شہری سیلاب, جبکہ ڈی جی خان اور راجن پور کے جو ہل ٹورنٹس ہیں اس میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. تو پلیز بی کیئرفل جب بھی آپ ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ سفر کریں. اچھا جی, اب فوٹیج ایک آپ کو دکھانا چاہوں گا. یہ اٹک کے حوالے سے ہے, جہاں پہ دریائے ہرو ہے, وہاں پہ جو ہے وہ ایک بزرگ شخص جو ہے وہ سیلابی ریلے کے اندر پھنس گیا. اور اس کی جیسی اطلاع ملی تو وہاں پہ ریسکیو 1122 کا جو عملہ ہے وہ فوری طور پر وہاں پہ پہنچا. ماڑی کنجور کا علاقہ یہ بتایا جاتا ہے جہاں سے اس کو ریسکیو کیا. لیٹ می شو یو دا فوٹیج. یہ جناب اس کی فوٹیج ہے. یہ شخص جو ہے یہ یہاں پہ پھنسا ہوا تھا, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس حالت میں وہ وہاں پہ تھا. تو اس کو سب سے پہلے تو انہوں نے جو ہے وہ ایک ٹیوب, جو ٹائر ٹیوب ہوتی ہے وہ پھینکی, تاکہ خدا نخواستہ خاصہ اگر وہ وہاں سے چلا بھی جائے, وہاں سے اس جگہ سے جہاں پہ وہ پھنسا ہوا ہے, تو پھر بھی کم از کم وہ ڈوبے نہ. اس کے بعد ریسکیو کا عملہ جو ہے اس نے وہاں پہ رسیاں لگائیں, رسیاں لگا کے جو ہے وہ لائف جیکٹ لے کے اس شخص تک وہ پہنچے. اس شخص کو جو ہے وہ لائف جیکٹ پہنائی گئی تاکہ اس کو جو ہے وہ ریسکیو کیا جا سکے. یہ سارا منظر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ جب یہ اس کو لائف جیکٹ بھی انہوں نے پہنا دی, سیکیور کر لیا گیا, تو پورے عملے نے جو ہے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس بزرگ کو جو ہے وہ اوپر کی طرف کھینچنا شروع کیا گیا. تب تک جو ہے وہ شخص جو اسے بچانے والا تھا وہ نیچے ہی رہا. سو دس از اے گڈ تھنگ. میں تعریف کرنا چاہوں گا یہاں پہ ریسکیو 1122 کی, جو اچھا کام ہے. زندگی ایک بچائی ہے, ایک بزرگ کی آپ نے زندگی بچائی ہے, قابل تعریف عمل ہے. میری خواہش ہے کہ تمام جتنے بھی صوبے ہیں ان سب کے اندر یہ سروسز جو ہیں وہ تمام, خاص طور پہ آج کل جس طرح میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ سیلاب کا خدشہ ہے, اس قسم کی سروسز جو ہیں وہ ہر جگہ پرووائڈ کرنی چاہیے میرے خیال میں. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور ڈیولپمنٹ خیبر پختونخوا کے اندر بھی میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا, جہاں پہ چیف سیکرٹری کو جو ہے وہ آج ڈرونز کے حوالے سے جو ہے پوری ایک
ڈیمونسٹریشن دی گئی کہ ڈرونز کا استعمال جو ہے وہ کیا جائے گا اور جو لائف جیکٹس ہیں وہ اگر پہنچانے کا کوئی عمل ہو یا امدادی سامان پہنچانے کا عمل ہو تو ڈرونز کے ذریعے جو ہے وہ کیا جائے. دیٹ از ویری گڈ, اچھی بات ہے, دیر آئے درست آئے, اچھی بات ہے, قابل تعریف بات ہے. اگر کوئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں برائے مہربانی اس نیٹ ورک کو بڑھائیے, کیونکہ خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تو ایک بہت بڑا جال ہے, نیٹ ورک ہے دریاؤں کا, ندی نالوں کا. تو اس سلسلے میں ریسکیو ڈیولپمنٹ 2 کی ٹیمیں جو ہیں وہ آس پاس ان جگہوں پہ ہونی چاہیے, اور کم از کم ہیلی کاپٹرز بھی جو ہیں وہ بھی اسٹینڈ بائی کے اوپر ہونے چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو تو لوگوں کو بچایا جا سکے. جہاں پہ ایک چیز پنجاب کی میں قابل تعریف ہے, وہیں پہ مری میں کل ایک بڑا خوفناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا, میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. جہاں پہ مارلوڈ کے ایریا کے اندر جو ہے جی پی او چوک کے اوپر بتایا جاتا ہے کہ 2 گروپوں میں جو ہے وہ لڑائی ہو گئی, اندھادھند وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے, پتھراؤ ہوا ہے جس میں متعدد افراد زخمی ہو گئے. یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب انجمن تاجران کے جو گروپس ہیں ان کی آپس میں یہ بیسکلی لڑائیاں ہوئی ہیں. پہلے بھی کئی دفعہ یہاں پہ ہوٹل والوں کے درمیان اور رہنے والے سیاحوں کے درمیان جو ہے بڑی لڑائیاں یہاں پہ ہو چکی ہیں, خاص طور پہ جی پی او چوک کے اوپر تو بہت زیادہ ہو چکی ہیں. تو یہاں پہ مطلب سرعام اور پولیس وہاں پہ کھڑی ہو کے جناب تماشائی بن کے وہاں پہ سارا کچھ دیکھ رہی تھی. افسوسناک مقام ہے یہ, میں بار بار وہی کہتا ہوں کہ سیاحوں کے لیے ان کا کیا مطلب, ان کی چھٹیوں کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا. جو لوگ وہاں پہ ریلیکس کرنے کے لیے چھٹیاں منانے کے لیے گئے ہوئے تو ان کا کیا حال ہوا ہوگا جب وہاں پہ اس قسم کے مناظر جو ہے وہ دیکھنے میں مل رہے ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ گنز لے کے کھلے عام جو ہے وہاں پہ مری کے اندر گھوم رہے ہیں. تو ابھی مریم نواز صاحبہ, نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مری ہی گئے ہوئے تھے, اور ان کے پروٹوکول کے لیے جو ہے ابھی کل کی فوٹیج آئی ہوئی تھی کہ جناب لوگوں کو جو ہے وہ لائن میں کھڑا ہو کے ان کو سلوٹ مارے جا رہے ہیں. تو جیسی چیف منسٹر وہاں سے گئی ہیں تو پیچھے مری کے اندر یہ حال ہو رہا ہے. تو یہ جو بدماشی کرنے والے ایلیمنٹس ہیں نا, براہ مہربانی ان کو ذرا قابو کریں, تاکہ ٹورسٹ جو ہیں وہ اگر وہاں پہ جا رہے, مری کا سب سے بڑا سورس آف انکم کیا ہے؟ ٹورزم ہے. تو اگر ٹورسٹ کو آپ سیکیورٹی نہیں دے سکتے اور وہاں پہ اس قسم کی بدماشیاں ہوں گی تو پھر حال کیا ہوگا؟ مطلب مری کو جو ہے میدان جنگ بنا کے رکھ دیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ آ جائیے ذرا سیاست کے میدان میں, وہاں کی اندرونی لڑائیاں بھی آپ کو بتا دیں کہ کیا ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا آل پارلیمانی کمیٹیز کا اجلاس جو ہے وہ کل ہوا, جس میں پنجاب, کے پی, نیشنل اسمبلی, سینٹ, تمام افراد جو ہے وہاں پہ آئے ہوئے تھے, ان کو بلایا گیا تھا. جو اس میں اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ جناب اس میں علی امین گنڈا پور, بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ, جنید اکبر, شیخ وقاص اکرم, سارے ہی جو ہے وہ اکٹھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ ایک اچھی بات ہوئی, ورنہ تو ان کی آپس کی ناراضگیاں جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. لیکن اندر سے جو رپورٹ ہوئی ہے, ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے, میں ان کو کوٹ کرتے ہوئے یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جی اس موقع پہ نثار جٹ نے خطاب کرتے ہوئے جو ہے صوبائی بجٹ کے حوالے سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے اوپر انہوں نے تنقید کی, اور انہوں نے کہا کہ علی امین بتائیں کہ خان صاحب کے بجٹ کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ کے بعد بجٹ کیوں پاس ہوا. کوئی پارٹی رہنما کوئی بیان دیتا ہے, دوسرا کوئی اور بیان دیتا ہے, سب کا ایک بیان ہونا چاہیے. بیرسٹر گوہر کو بانی نے چیئرمین بنایا ہے تو ہم انہیں فل مینڈیٹ دیتے ہیں. نثار جٹ نے کہا کہ بیرسٹر گوہر آپ کھل کر فیصلے کریں. ان کے بعد سلمان اکرم راجہ نے عمران خان کی بہنوں کا دفاع کیا اور کہا کہ کل ہماری کے پی ہاؤس میں میٹنگ ہوئی, علی امین اور بہنیں موجود تھیں. یہ تاثر غلط ہے کہ بہنیں پارٹی کے خلاف اور پارٹی بہنوں کے خلاف ہے. علی محمد خان نے سوشل میڈیا کو محدود کرنے کا مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کو صرف عمران خان کی رہائی کے مقصد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے. اس سے پہلے احتجاج کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ احتجاج ہوئے ہیں, پورا کے پی نکلا ہے, اب پنجاب کو بھی نکلنا ہوگا. ذرائع کے مطابق پنجاب پر تنقید کی گئی تو پنجاب کے ایک ایم این اے نے علی محمد خان کو کھری کھری سنائی. علی محمد خان نے کہا کہ پنجاب جتنا آپ کا ہے اتنا ہی ہمارا بھی ہے. علی محمد خان نے مذاکرات کرنے کی حمایت کی اور کہا کہ آپ مذاکرات کریں, ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, اگر احتجاج کرنا ہے تو کریں, ہم اس پر بھی آپ کے ساتھ ہیں. زرتاج گل نے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ اور علی امین گنڈا پور کے بطور وزیر اعلیٰ کردار کی تعریف کی اور اسلام آباد میں احتجاج نہ کرنے کا مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں اسلام آباد کے بجائے اپنے اپنے حلقوں میں احتجاج کرنا چاہیے. جیل سے جو پیغام آیا اس پر ہمیں سوچنا چاہیے. سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں. حکومت بہت مضبوط ہو گئی ہے, مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی جائے. ذرائع کے مطابق اجلاس میں شاہد خٹک پارٹی قیادت پر برس پڑے اور انہوں نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ پارٹی کے فیصلے کون کرتا ہے. جب پارلیمانی پارٹی اجلاس میں بجٹ پاس کرنے کا فیصلہ ہو گیا تھا تو سلمان اکرم راجہ نے ٹویٹ کیوں کیا؟ شاہد خٹک نے کہا کہ کے پی کے کارکنان کو غدار کہا گیا تو پارٹی قیادت چپ کیوں رہی؟ یہ ڈرامے بند کرو, اگر جیل کے سامنے احتجاج کرنا ہے تو واضح بتایا جائے. شاہد خٹک نے علی امین گنڈا پور کو بھی اس خبر کے مطابق آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ علی امین صاحب, نہ میں آپ کا ملازم ہوں, نہ میں آپ کے گھر سے کھاتا ہوں, آپ کون ہوتے ہیں بتانے والے کہ میں صحیح نہیں بولا. عامر ڈوگر نے بھی شاہد خٹک کی باتوں کی تائید کی. ذرائع کے مطابق علی امین گنڈا پور نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف لمبے ریس کے گھوڑے والی پارٹی ہے, نظریے والی ہی صرف پاکستان تحریک انصاف میں رہیں گے. جو نظریے پر کھڑے ہیں انہیں پرواہ نہیں کہ جیل ہو جائے انہیں. مجھے عمران خان نے صرف نظریہ سکھایا ہے, میرا نظریہ میرا ایمان ہے, یہاں کوئی کمپرومائز ہے
کوئی کسی کے کہنے پر لگا ہوا ہے. میں اپنے ایمان اور نظریے پر قائم ہوں, مجھے کسی کی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہونی چاہیے. کسی پر تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے. ذرائع نے بتایا کہ پی ٹی آئی اجلاس میں قرارداد پیش کی گئی جس میں کہا گیا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. تحریک انصاف بے گناہ اسیران کی رہائی کے لیے جدوجہد جاری کرے گی. قرارداد کے مطابق عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد جاری رکھی جائے گی جس میں احتجاج بھی ہے اور مذاکرات بھی. بعد میں علی امین گنڈا پور نے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی, تھوڑا سا ذکر اس کا میں نے پچھلے ویلاگ میں کیا تھا. اس پریس کانفرنس کے اندر جناب انہوں نے ایک تو چیلنج کیا. انہوں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی میری حکومت گرا کے دکھائے, ہمارے سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور کوئی بھی جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کے نہیں جا رہا. یہ عمران خان کے سپاہی ہیں اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. انہوں نے کہا میں ریاست کو جو ہے میں خاص طور پہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ میری حکومت گرا کے دکھائیں, اور اگر آپ نے میری حکومت گرا دی تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. انہوں نے کہا آپ سے جو ہو سکتا ہے وہ آپ کر لیں, آپ ہماری حکومت نہیں گرا سکیں گے. اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کو مخاطب کرتے ہوئے بھی جو ہے انہوں نے چند باتیں کی. صحافیوں کو بھی انہوں نے کہا کہ جناب آپ ان سے بھی جا کے جو ہے وہ سوال پوچھا کریں, وہاں پہ جو ہے وہ پرچیوں کے اوپر جو ہے وہ سوال لکھ کے انہیں دیے جاتے ہیں, تو جو سوال میں کر رہا ہوں وہ بھی آپ جا کے جو ہے وہ ان سے پوچھیں. ایک صحافی نے سوال کیا کہ جناب آپ مذاکرات کی مخالفت کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں ہم بالکل بھی بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بالکل بھی مذاکرات کی مخالفت نہیں کر رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات جو ہے وہ ہونے چاہیے. لیکن مجھے یہ فیلنگ آئی کہ بیسیکلی یہ پوری پریس کانفرنس جو ہے نا وہ صرف اور صرف اس بارے میں تھی کہ جناب علی امین گنڈا پور کہیں نہیں جا رہے. میرا خیال میں علی امین گنڈا پور کے اوپر دیگر جماعتوں سے زیادہ ایکچولی اپنی پارٹی کے اندر جو ہے دباؤ ہے. اپنی پارٹی کے کئی لوگ جو ہیں وہ ان سے نالاں ہیں, ناراض ہیں. تو اس پوری کاروائی کا, اس پوری میٹنگ کا بیسکلی مقصد یہ تھا کہ علی امین گنڈا پور کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کرنا کہ نہیں وہ کہیں نہیں جا رہے اور وہی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ رہیں گے. تو یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے تھی. اس کے علاوہ تحریک انصاف کی جو ایک کارکن ہے صنم جاوید, ان کی ضمانت ہو گئی تھی, انہیں کوٹ لکھپت جیل سے جو ہے وہ رہا کر دیا گیا ہے. جسٹس فاروق حیدر نے 30 جون کو ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور کی تھی. اس کے علاوہ جناب وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے 2 روزہ دورے کے اوپر جو ہے وہ آج آذربائیجان جا رہے ہیں. وہ اقتصادی تعاون تنظیم کے 17ویں سربراہی اجلاس میں 3 اور 4 جولائی کو وہاں پہ شرکت کریں گے. اب ذرا کچھ انڈیا کے حوالے سے خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور وہاں پہ بھی پاکستان کے حوالے سے ایک نیا فوبیا جناب وہ شروع ہو گیا ہے. میں جس طرح آپ کو بتا رہا ہوں ان کے مختلف جو ویب سائٹس ہیں, مختلف جو چینلز ہیں, اس کی خبریں یہ ذرا ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے گا. میں آپ کو خبر جو ہے میں ایکسپلین بھی کرتا رہتا ہوں. کل ہم نے اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ جناب جو پاکستانی اداکارائیں ہیں ان کے جو انسٹاگرام اکاؤنٹس ہیں ان کو کھول دیا گیا. یہ انیشلی سب سے پہلے جو ہے وہ یہ خبر آئی تھی کہ ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں, جس میں ماورا حسین جو ہے وہ شامل ہیں. اس طرح اور بھی کچھ ایکٹرز اور ایکٹریسز جو ہیں شامل تھے. اب اس کے اندر پچھلے 24 گھنٹے میں ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کچھ اور لوگوں کے بھی جن کے بند تھے, جس میں ماہرہ خان ہیں, جس میں عاطف ہیں, عاطف اسلم ہیں, اس طرح اور بھی لوگوں کے اکاؤنٹس جو بند تھے اب وہ بھی کھلنا شروع ہو گئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا کہ جو کرکٹرز ہیں شاہد خان آفریدی, شعیب اختر, ان لوگوں کے اکاؤنٹس بھی جو ہے جو بند تھے اب وہ بھی جو ہے وہ کھلنا شروع ہو گئے. تو اس کے اوپر پورا ایک طوفان جو ہے وہاں پہ آ گیا ہے. ارنب گوسوامی کے جو چینل ہے وہ بھی گلا پاڑ کے جو ہے وہ چیخ رہا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے, آپریشن سندور اینڈ آل دیٹ, یہ کیا ڈرامے بازی تھی, کیا اسی لیے جو ہے وہ ہم نے یہ ساری لڑائی کی تھی. تو اس کے اوپر جو ہے وہ کافی سیکھ پا ہوا ہے. آپ یہ مختلف ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں, میں ساتھ ساتھ چلا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ لگے کہ وہاں پہ کتنا یہ فطور جو ہے وہاں پہ موجود ہے. بلکہ وہ ہمارا ایک بھائی ہے, اگر آپ کو یاد ہو, پاکستان زندہ باد والا, آپ کو یاد ہے میں نے اس کے اوپر پوری ایک ویڈیو کی تھی. آدتیہ راج کول اس کا نام ہے, یہ بھی ایک صحافی ہے وہاں پہ, یہ بھی ایک صحافی ہے وہاں پہ. تو اس نے پورا ایک ٹویٹ کیا, اس نے کہا شاہد آفریدی یوٹیوب چینل از بیک آن لائن, شعیب اختر ایز ویل, سیورل ادر پاکستانی یوٹیوب چینلز بیک آن لائن ان انڈیا, وائی دس جوک ود دا پیپل آف انڈیا. کہ جناب یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے, ان لوگوں کے چینل آپ نے جو کیوں کھول دیے ہیں. اچھا بائی دا وے ساڈا ہلے بھی بند ہے, جسٹ فار یور انفارمیشن. جرنلسٹ کے اینکرز کے جو چینلز ہیں وہ ہم نے چیک کیے ہیں, وہ ابھی بھی بند ہے. ہو سکتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں اس میں بھی کوئی کاروائی ہو جائے, لیکن فی الحال جو ایکٹرز ایکٹریسز ہیں ان کے چینلز اور کرکٹرز کے چینلز جو ہیں وہ کھل گئے ہیں. اس کے علاوہ جناب آپ کو خبر دینی ہے آپریشن چترو کے بارے میں. یہ کیا ہے, یہ بیسیکلی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ جناب انڈیا نے ایک نیا آپریشن جو ہے اس کا آغاز کر دیا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہم دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ ہم یہ آپریشن کر رہے ہیں, لیکن ایکچولی ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ پرائم فوکس کے اندر رکھتے ہوئے جو ہے یہ پورا آپریشن کیا جا رہا ہے. تو کل اس میں مقبوضہ کشمیر کا ضلع کشتواڑ ہے, اس کے چاترو کے علاقے میں جو ہے وہ یہ آپریشن کیا گیا انڈین سیکورٹی فورسز کی جانب سے,
اور وہاں پہ انہوں نے یہ کلیم کیا، میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں یہ ان کا کلیم ہے کہ جناب ہمارے اوپر جو ہے فائرنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم نے بھی جو ہے وہ آگے سے فائرنگ کی ہے، اور بیسکلی جموں کے خطے کے پہاڑی علاقوں میں جو ہے انہوں نے کہا کہ جناب ہم یہ آپریشنز جو ہے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں، اور یہاں پہ پاکستان کے جو افیلیٹڈ لوگ ہیں وہ گھس آئے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ ان کے چینلوں کی عادت ہے، انہوں نے جب مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے نا تو یہ والا پتہ جو ہے وہ کھیل لیتے ہیں کہ لے جناب یہ ہم نے جو ہے وہ پاکستان فیورڈ جو مجاہدین ہیں ان کے اگینسٹ جناب ہم نے، یا دہشت گرد ہیں ان کے خلاف جناب ہم نے یہ آپریشن جو ہے وہ شروع کیا۔ یہ آپریشن چاترو ہے جناب انڈیا کا، جو آپریشن سندور آپ کو یاد ہوگا، اب یہ آپریشن چاترو ہے جس کا انہوں نے وہاں پہ آغاز کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور میں ان کی جہاں پہ ان کی آپریشنز کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ آپریشن بھی میں آپ کو جناب دکھانا چاہوں گا، یہ ذرا دیکھیے گا، یہ بیسکلی انڈیا کا ایک پل ہے جو اس وقت شدید تنقید کی زد میں آیا ہوا ہے۔ یہ بیسکلی مدھیہ پردیش کے اندر جو ہے وہ ایک ریاست مدھیہ پردیش کے اندر یہ پل بنایا گیا ہے ریلوے لائن کے اوپر۔ اب جو انجینئر تھا وہ پتہ نہیں اس نے بھنگ پی ہوئی تھی یا کیا چکر تھا، اس نے 90 ڈگریز کے اوپر نہ یہ پل بنا دیا ہے۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ بتایا گیا کہ اس کے اوپر 20 کروڑ روپے انڈین 20 کروڑ روپے جو ہے اس پل بنانے کے اوپر جو ہے وہ خرچ ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ بن گیا، جب یہ سارا کچھ بن گیا اور اس کی تصویریں ایکچولی جب اس کے افتتاح کی تصویریں جب آنا شروع ہوئی ٹی وی کے اوپر اور ہر جگہ، تو لوگ کہتے ہیں اے کی کھچ ماری جائے، اے کتا کی ہے تسی، اے پل اس طرح بنتا ہے، مطلب یہ کون سا پل ہے جس میں یوں کر کے اور یوں جو ہے وہ موڑا جاتا ہے، پل نارملی کرو میں آتے ہیں، تو یہ اس پل نے جو ہے وہ پورے انڈیا کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ مطلب میں اب دیکھ رہا تھا کہ ایون انٹرنیشنل ویب سائٹس کے اوپر بھی جو ہے اس پل کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اب انٹرنیشنل میڈیا بھی مذاق اڑا رہا ہے کہ یہ کیا گیا آپ لوگوں نے، یہ کون سی ٹاؤن پلاننگ ہے، یہ کون سا انجینئر ہے، انہوں نے کہا سانو انجینئر لے کے دیو جنہیں پل بنا کے دیتا ہے، تو اس کے اوپر اچھا خاصا جو ہے وہ انڈین انجینئرز کا جو ہے مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ عامر خان کا ایک پوڈ کاسٹ، ایک ریسنٹ ایک انٹرویو ہے جس میں انہوں نے جاوید میاں کا ذکر کیا ہے، تو انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا کہ جس دن ان کی شادی تھی عامر خان کی، تو اسی دن جو ہے وہ شارجہ کے اندر جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کا وہ والا فائنل تھا جس میں جاوید میاں نے چھکا مارا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میری شادی چل رہی تھی، لوگ بڑا خوش تھے، انڈیا کی بڑی اسٹرانگ پوزیشن تھی، لیکن آخر میں آ کے جاوید میاں نے چھکا مار دیا۔ انہوں نے کہا جب چھکا مارا تو میری شادی کا پورا جو ماحول تھا وہی جو ہے وہ سوگوار ہو گیا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ آخری بال کے اوپر پاکستان نے جو ہے وہ پاکستانی مطلب جو بیٹسمین ہے جاوید میاں انہوں نے چھکا مار کے میچ جتا دیا پاکستان کو، تو میری پوری شادی کا ماحول ہی جو ہے وہ خراب ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے کئی سالوں کے بعد ایک کسی فلائٹ میں جو ہے میری جاوید میاں سے ملاقات ہوئی، تو میں نے جاوید میاں کو جا کے یہ گلا کیا، انہوں نے کہا آپ کو پتا آپ نے میری شادی خراب کر دی تھی، تو جاوید میاں نے کیوں میں نے کیا کیا، تو انہوں نے کہا پھر میں نے ان کو بتایا کہ آپ نے شارجہ کا چھکا جو ہے وہ میری شادی کے دن آپ نے مارا تھا، تو اس کی وجہ سے میری شادی کا ماحول جو ہے وہ سارا خراب ہو گیا تھا۔ خیر لیکن میں پھر بھی میں بات یہی کہوں گا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ نے تلخیوں کو دور کرنا ہے، اگر آپ نے نفرتوں کو ختم کرنا ہے، تو کھیل سے زیادہ بہتر ماحول کوئی نہیں ہو سکتا۔ کھیل کے میدانوں کو آباد رکھیے، ان ٹیموں کو کھیلنے دیں، آپس میں کھیلیں گے، بے شک آپس میں رائیولری وہاں پہ ہوگی، لیکن اسی کے ذریعے بہتر ہو گراؤنڈز کے اندر جو ہے وہ آپس میں لوگ بیٹھیں، دونوں سائڈز کے کراؤڈز بیٹھیں تو تلخیاں دور ہو سکتی ہیں۔ میں نے خود اٹینڈ کیے ہیں، میں نے پاکستان انڈیا کے میچز اٹینڈ کیے ہیں، میں نے خود دیکھا ہوا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ ایسی تلخیاں دور ہوتی ہیں کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں، لیکن ظاہری بات ہے پاکستان نے تو کبھی اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا، یہ اعتراض اگر آتا ہے تو وہی نریندر مودی اور اس کی جو رائٹ ونگر ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے ہمیشہ آتا ہے، لیکن دعائی کی جا سکتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عقل دے۔ لیکن عقل دینے کی جہاں پہ بات آ رہی ہے تو وہیں پہ یہ ایک اور خبر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ممبئی کے اندر جناب مسجدوں کے اوپر جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر چلانے کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ بیسیکلی اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جناب یہاں پہ جو ہے شور ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے صرف مسجدوں نہیں بلکہ انہوں نے مندروں اور چرچ کے اوپر بھی جو ہے یہ پابندی لگائی ہے، لیکن مسلمانوں کی جو تنظیمیں ہیں وہاں پہ انہوں نے اس کا گلا کیا کہ جناب یہ اسپیسیفکلی مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو انہوں نے ہندوؤں کے جو مندر ہیں یا گردوارے ہیں یا چرچز ہیں اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ریڈز نہیں کی ہیں، لیکن مسلمانوں کی مسجدوں سے جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر اتار کے جو ہے وہ لے گئے ہیں۔ بعد میں یہ خبر آئی ہے کہ جناب اب اس وقت جو ہے وہ ایک ٹیمپریری قسم کا جو ہے وہ آپس میں ٹروس ہوا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ اس کے ممبئی ہائی کورٹ نے اس کے اوپر جو آرڈرز دیے ہوئے ہیں اس کے اندر انہوں نے خاص
خاص ایک ساؤنڈ لیول دیا ہے کہ 55 ڈیسیمل جو ہے وہ دن کے وقت آپ نے اس سے اوپر نہیں جانا اور رات کے وقت 45 ڈیسیمل سے اوپر نہیں جانا. اور جب تہوار وغیرہ ہوا کریں گے, عید کا موقع ہو یا محرم کا جو ایک ٹائم ہوتا ہے, عاشورہ کا دن ہوتا ہے, یا پھر رمضان المبارک میں, تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ آپ کو پھر بھی الاؤ جو ہے وہ کیا جائے گا. تو لیکن یہ ایک نئی پابندی جو ہے یہ ممبئی کے اندر جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.